اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ جو طبقہ ہے، جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے، یہ بہت اہمیت ہے میری نظر میں اس کی، کیونکہ کل آپ لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی نبضیں ہوں گی، قوم کی تقدیروں کے فیصلے کل آپ کے ہاتھ میں ہیں. رکشے ٹیکسی والے کے ہاتھ میں قوم کی تقدیروں کے فیصلے نہیں ہوتے. ویسے تو ہوتے ہیں کراچی میں، بعض دفعہ ٹیکسی میں بٹھایا اور بندہ ہی غائب کر دیا انہوں نے، لیکن میجورٹی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں قوم کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ہدف صحیح ہوگا تو آپ کی طرف سے جو گائیڈنس ہوگی وہ بھی ٹھیک ہوگی. اگر آپ ہی کو اپنے راستے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، یہ لائٹ اگر تھوڑی سی سائڈ پہ کر دیں، بہت زیادہ آنکھوں میں چبھ رہی ہے، مجھے لوگ ہی نظر نہیں آ رہے. ہاں یہ بند کر دیں. تو اگر آپ ہی کا ہدف متعین نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے آپ نے، تو ایسے ہے کہ جیسے ڈرائیور ہی کو نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو پیسنجر کا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ جہاز میں بیٹھے، پائلٹ کو پتہ ہی نہیں کہ اڑ کے جانا کہاں ہے، تو وہ تو پھر کیا، یعنی جو بیٹھے ہوئے مسافر ہیں ان کا کیا ہوگا. میرا خیال ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، کم سے کم بھی 17 گریڈ تو ملے گا سب کو انشاءاللہ فیوچر میں. تو 17 گریڈ ایک پہلی سیڑھی ہے لیڈر ہونے کی، ایک پہلی اکائی ہے. انبیاء کرام نے جب بھی دین کی دعوت کا کام کیا، جو لیڈر تھے قوم کے، ان پہ انبیاء نے زیادہ محنت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا اور اپنا پیغمبر بنایا، تو بھیجا کس کے پاس؟ لیڈر کے پاس نا، بادشاہ کے پاس. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، آپ میرا پیغام لے کر مصر میں فلاں رکشے والا ہے، ٹیکسی والا ہے، فلاں چوکیدار ہے، اس کے پاس آپ میرا پیغام لے کے جائیں. ایسا ہی ہے نا، کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ. اچھا تھوڑا گردن ہلائیں گے، ہاں ہوں کریں گے تو مجھے لگے گا کہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. اگر میں ایسا لگے گا جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، کوئی پروگرام آ رہا ہے، تو مزہ نہیں آئے گا پھر بات کرنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ شور ہو، تھوڑا سا گردن کے اسٹائل سے پتہ چل جائے کہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی. بالکل ایسے بت بن کے نہ بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے مصر کے کسی غریب آدمی کے پاس، کسی ایک عام آدمی کے پاس بھیج سکتے تھے. اس کا نقصان کیا ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کئی سال محنت کر کے مصر کے 4-5 لوگوں کو اسلام قبول کروا دیتے، لیکن ان کے لیے بھی اس اسلام پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوتا. ہمیشہ کام ایسا کیا جاتا ہے کہ کام کم سے کم، محنت کم سے کم، اور اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو. لیور کا استعمال اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ، ہم تو پہلے اردو میں پڑھتے تھے سائنس نا، تو قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا، وہ جو پلاس یا پانا وغیرہ ہے نا، تو وہ فورس اتنی کم لگے گی. اگر آپ اسکرو کھولنے کی کوشش شروع کر دیں ہاتھ سے ہی، تو ہاتھ کھل جائے گا، اسکرو نہیں کھلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا کہ یہ اگر انسان کا بچہ بن گیا فرعون، تو پورا مصر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ انبیاء کی محنت ہے کہ ہمیشہ قوم کے سرداروں پہ انہوں نے خاص محنت کی ہے. تو ہم بھی آپ کو قوم کے فیوچر کا سردار ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سردار بنائے گا، لیڈر بنائے گا. آپ مختلف شعبوں میں جائیں گے، آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کریں گے. تو اگر آپ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں، تو میرا خیال ہے فیوچر میں جو ایک مولانا ایاز شاہ صاحب نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ USA سے اور UK سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، تو وہ جب ہی آئیں گے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں کوشش کرنے آیا ہوں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں اور
آپ بھی ٹھیک ہو جائیں. یعنی مذاکرہ ہو جائے کہ میں اپنے لیے بھی وہ باتیں کہوں گا جو آپ سے کہوں گا تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ٹھیک ہوں, میں کوشش کروں گا بھائی میں بھی ٹھیک ہو جاؤں, آپ بھی ٹھیک ہو جائیں, لیکن ہمیں پتہ تو ہونا کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہمیں تو ابھی یہی نہیں پتا کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیں ٹھیک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اکائی ہے نا ٹھیک ہونے کی, جو بنیاد ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہم کیوں ہیں اس دنیا میں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو آپ کی دیکھیں زندگی ایک سفر ہے یا نہیں ہے؟ سفر ہے نا. ہم دنیا میں آتے ہیں, ایک ٹائم گزار کے, کراچی میں تو ہم کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں یہاں پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہاں بھی ہوتی ہے. اچھا ہم دنیا میں آتے ہیں اور ایک ٹائم گزار کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. پتلی گلی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے. ایک چوڑی گلی ہوتی ہے نا جہاں لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, آپ گیٹ پہ آتے ہیں, کبھی آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ڈاٹس دے کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں. ہم جب دنیا میں آئے, دنیا سے جائیں گے بھی ایسے ہی, اپنے ارادے سے نہ ہم آتے ہیں نہ اپنے ارادے سے ہم جاتے ہیں. خودکشی کرنے والا تو ارادہ کر کے جاتا ہے, لیکن نارملی ہمارے ہاں لوگ اللہ کے ارادے سے ہی جا رہے ہوتے ہیں, اپنے ارادے کا اتنا دخل نہیں ہوتا اس میں. تو یہ ایک مسافر خانہ ہے, ایک سفر ہے. دیکھیں یہ ایک طے شدہ بات ہے. جس سفر میں انسان کو منزل کا نہ پتا ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہے, اس سفر میں انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ٹرین میں آپ بیٹھے, پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے آپ نے. وہ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا تو ملتان سے ٹرین واپس جا رہی تھی کراچی, یا لاہور سے واپس جا رہی تھی, اس کی آنکھ لگ گئی ٹرین میں. میں تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں آپ کو فریش کرنے کے لیے, یہ کوئی بیان کا حصہ نہیں ہے. تو لاہور میں ٹرین رکی ہے, اس کی آنکھ لگ گئی, دھل دھلا کے ٹرین واپس کراچی جانے لگی. یہ سمجھا ابھی تک لاہور ہی جا رہی ہے. تو جب اس کی آنکھ کھلی, اس نے یہ برتھ پہ سو رہا تھا, اس نے نیچے سیٹ والے سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. اس نے کہا یار سائنس کی عجیب ترقی ہے, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر والی برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. اللہ کی قدرت ہے, ٹھیک ہے نا. تو انسان کو اس کے ہدف کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جانا کہاں ہے, تاکہ لاہور پہ اس کی آنکھ نہ لگے. پھر وہ یہ نہ کہے کہ سائنسی ترقی ہے کہ اوپر والی برتھ کہاں جا رہی ہے, لاہور جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی ہے. وہ پھر اس طرح کی الٹی باتیں کرے گا جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو آپ کے ہدف کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. تو میں چند سوالات اکثر یونیورسٹیوں میں کرتا ہوں, انہی سوالات کو میں یہاں بھی ریپیٹ کروں گا. دیکھیے جو چیز بنی ہوتی ہے, بنائی جاتی ہے, اسے کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے, اور جو آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ جائے اس کا کوئی مقصد بولیں نہیں. مثال کے طور پر اب یونیورسٹیوں نے میرے سامنے شیشے کا گلاس رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. مثالیں میں نے اتنی دی ہیں کہ میں گلاس توڑنے کی اکثر مثال دیتا ہوں, تو اب وہ گلاس ہی میرے سامنے ہوتا نہیں ہے. ورنہ میں اکثر گلاس اٹھا کے مثال دیتا تھا کہ دیکھیں کوئی گلاس ہے, نہیں توڑوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. گلاس رہنے دیں, یہ اس کو گلاس فرض کر لیتے ہیں, کوئی اتنا اہم نہیں ہے. یہ گلاس ہے, فرض کر لیں یہ گلاس ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں بیان کر رہا ہوں, میرا ہاتھ لگے جوش میں آ کے, اور یہ وہاں میرا ہاتھ لگے اور یہ نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ گلاس, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کرنے کے لیے بلایا تھا, گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا. آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہہ سکتا ہوں میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. ہو جاتی ہے بھائی غلطی, میری نیت نہیں تھی, بیان کرتے ہوئے ہاتھ لگا, جب گلاس پہ ہاتھ لگے گا شیشے کا گلاس وہ تو ٹوٹے گا. میں نے توڑا نہیں ہے, یہ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. سینٹنس مکمل کر لیا کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو آپ بھی خاموش ہو جائیں گے, بھائی ہو جاتا ہے, انسان ہے. لیکن یہی کام اگر میں ایسے کروں, یہ گلاس میں اٹھاؤں
اور باقاعدہ آپ کو نظر آئے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے ٹوٹا ہے، میں اٹھا کے اس کو زمین پہ ماروں اور توڑ دوں، تو آپ کے پروفیسر صاحب تو پوچھیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو یہاں بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توڑا نہیں ہے، خود بخود ٹوٹ گیا ہے، یہ میرا جواب معقول نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے آپ نے توڑا ہے، اس کی ریزن بتائیں۔ اب میں کہوں میں نے ویسے ہی توڑ دیا ہے، بھائی ویسے ہی کا کیا مطلب؟ یا تو آپ کوئی مثال سمجھانا چاہتے تھے، کچھ تو بتائیں۔ میں کہ نہیں وہ ویسے ہی، تو پروفیسر صاحب کہیں گے آئندہ آپ کے بیانات پر یہاں پابندی ہے، کیونکہ آپ اگر ویسے ہی گلاس توڑ سکتے ہو تو کل کسی کا سر بھی پھوڑ سکتے ہو ویسے ہی۔ کیا خیال؟ آپ کسی کا سر پھوڑو گے، بندہ مار دو گے، ہم پوچھیں گے کیوں توڑا سر اس کا، کیوں پھوڑا، آپ کہیں گے ویسے ہی۔ ویسے ہی تو پھر کچھ بھی کرتا چلا جائے آدمی۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی کوئی بھی کام ویسے ہی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں ہی کہتے ہیں نا، ایویں ہی نہیں کرتا، نہ ویسے ہی کرتا ہے نہ ایویں ہی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے۔ اچھا اب اس مثال کو ہم الٹا کر لیتے ہیں۔ گلاس کے 4 ٹکڑے ٹوٹے ہوئے گلاس کے نیچے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ میں گیا ان 4 ٹکڑوں کو اٹھا کے میں نے سمت بانڈ یا ایلفی سے یا ٹیپ سے یا کسی بھی چیز سے جوڑ کے رکھ دیا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ ٹوٹا ہوا گلاس تھا، کوئی بھی آتا اٹھا کے لے جاتا، ڈسٹ بن میں پھینک دیتا، آپ نے یہ گلاس جوڑا کیوں ہے؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ اس کو فوکس کرتے کہ کوئی اور کر لیتا یہ کام، اتنا ٹائم آپ نے ہمارا ویسٹ کیا، گلاس جوڑنے میں لگا دیا آپ نے۔ یہ گلاس آپ نے کیوں جوڑا؟ جب خود بخود ٹوٹا تھا تو میں نے یہ کہہ کے جان چھوڑائی تھی توڑا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب میں یہاں یہ کہہ کے جان چھڑا سکتا ہوں کہ یہ گلاس میں نے جوڑا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی خود بخود جڑ گیا ہے، کہہ سکتا ہوں میں۔ اب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی خود بخود جڑا، میں نے نہیں جوڑا۔ آپ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ خود کیسے جڑ سکتا ہے؟ کہتا ہوں یار لگتا ہے آپ لوگوں نے ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھی ہے، لگتا ہے ڈارون سائنس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ایسی فنڈامنٹلس قسم کے مولویوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں، قرآن کی، مذہب کی، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، نبی کی کہ انسان کو کسی نے بنایا ہے، کائنات کو کسی نے بنایا ہے۔ آپ تھیوری پڑھیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن سکتا ہے آٹومیٹیکلی، ایک سیل وجود میں آیا، کروڑوں اربوں سال میں ہوتے ہوتے پورا انسان، وسیم بھائی بن گئے، ستار بھائی بن گئے، غفار بھائی بن گئے۔ یہ گلاس کیا چیز ہے بھائی؟ ہے بھائی یہ گلاس تو 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے، اس میں تو وہ سائنس ہی نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکتا ہو، آنکھیں دیکھتی ہو، کان سنتے ہو، ناک سونگتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں، بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں بھائی، گلاس بھی خود بخود بنا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں اور میں سائنس کی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دوں کہ ایکچولی آپ کہیں یار یہ نہیں جڑ سکتا بھائی مفتی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں بھائی آپ کہیں اچھا کیسے ہوا ہے؟ کہوں بھائی ایسا ہوا تھا کہ کروڑوں اربوں سال، ونس اپون اے ٹائم، سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ لگا لو، 2 کروڑ سال پہلے ہوا تھا۔ بھائی 2 کروڑ بھی پہلے بھی نہیں ہو سکتا، چلو 10 کروڑ، 1 ارب سال، 2 ارب سال، 50 ارب سال، 100 ارب سال، کون جا کے ماضی میں جھانک رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہوا یہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، یہ زمین جب وجود میں آئی تو یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے، تو ہوائیں چلیں اور پھر سورج کی تپش اور اتنی زمین کا ماحول چینج ہوا کہ وہ ریت پگھل گئی، پھر ہوائیں چلیں اور پھر یوں ایک شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے، تو کچھ ٹکڑے ایسے ہوا چلی اور آپس میں ٹھپ ٹھپ کر کے جڑنا شروع ہو گئے، اور جڑتے جڑتے بالآخر وہ میز پہ ایک دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں گلاس دھڑام سے آگے میز پہ رکھ لیا۔ ابھی تو آپ کلیپنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ سچی مچی میں یہ باتیں کر رہا ہوتا نا تو کچھ اور کر رہے ہوتے آپ بولتے مفتی صاحب کو باہر نکالو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور میں سائنس کے حوالے پیش کر رہا ہوتا۔ ایک گلاس کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ایک انسان کا جس نے گلاس کو بنایا ہے۔ ایک اور میں مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ آپ نے ایک کاغذ پہ ایک خوبصورت سی تصویر دیکھی، خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں،
ایک بہترین سی آپ نے تصویر دیکھی, آنکھیں, ناک, لپس, بڑے خوبصورت ڈیزائن کا نا ایک انسان بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے میں نے کہا ہے, کچھ اور نے کہا میں نے. تو بالکل وسیم جیسا, معذرت کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے نا, ایک خوبصورت انسان کا فیس بنا ہوا ہے. اب آپ چونکہ سائنس کے طالب علم تھے, اس تحقیق میں لگ گئے یار یہ بنا کیسے, اس کا مصور کہاں ہے جس نے بنایا, اتنی پینٹنگ کی ہے, اتنی خوبصورت پکچر کیسے بنی ہے. اچھا, مصور تلاش کرنے کی پوری کوشش کر لی, لیکن آپ کو مصور اس کا ملا نہیں. بہت کوشش کی آپ نے, یار کہیں سے کس نے ڈیزائن کیا اس تصویر کو, کس نے یہ پینٹنگ کی. کچھ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان کے پاس گئے, بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ تصویر بنائی کس نے. اس نے کہا یار اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے بنائی ہے تو پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو وہ ایک تھیوری مارکیٹ میں لے کر آئے. انہوں نے کہا ونس اپون اے ٹائم, ایسے ہی شروع ہوتی ہے نا کہ ہوائیں چلی تھی 3 کروڑ سال پہلے, اور کلر وجود میں آیا, ڈسٹیمپر کے ڈبے وجود میں آئے, پھر برش وجود میں آیا. او بھائی کیسے وجود میں آئے, کہہ رہے کروڑوں سال میں ہو سکتا ہے ایسا اتفاق. پھر ہوتے 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 ایک دن ایک کاغذ وجود میں آ گیا. پھر ایسے ہوا کہ جی وہ کچھ ڈبے پڑے ہوئے تھے تو ہوا چلی تو اس اسٹائل سے گرے کہ وہ یوں بکھر گئے. کروڑوں تصویروں میں سے ایک یہ نکل کے آ گئی ہے. آپ مان لو گے بھائی ایک اتفاق سے اتنی خوبصورت پینٹنگ بولیں نہیں ہوتی. اس بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور اس بات کو مان لیتے ہو کہ ایسی تصویر جس میں آنکھ دیکھتی ہو, جس کے کان سنتے ہوں, جس کی ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, جس کی زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, جس کی کھوپڑی میں سچی مچی کا دماغ فٹ ہو, جس میں سوچنے کی صلاحیت, خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, ناممکن ہے. میں ایسے اسکالر سے ملا ہوں جنہوں نے ڈارون کی تھیوری بہت اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز جب آپ ادھوری پڑھتے ہیں نا تو نقصان دیتی ہے. ڈارون کی تھیوری UK سے پڑھ کر آئے, انہوں نے ماسٹر کیا اسی میں. انہوں نے کہا ڈارون یہ نہیں کہتا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا انسان خود بخود بنا ہے. اس کی تھیوری کا حصہ ہے یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی نے نہیں بنایا, کائنات کو کسی نے نہیں بنایا, فار ایگزامپل فرض کر لیں, تو پھر یہ جو تھیوری ہے کہ بندر سے وجود میں آیا, یہ ذرا قیاس کے قریب ہے زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ تصویر خود بخود وجود میں آئی ہے, اسے کسی مصور نے نہیں بنایا, تو ظاہر ہے پھر تو آپ مفروضے گڑیں گے نا اس کو. تو ان مفروضوں میں یہ زیادہ قریب ہے کہ یار یہ اتفاق سے ایسے رنگے ڈبے وبے اور یہ اس طرح سے برش ورش ہل گئے ہوں گے. تو جو کام جس چیز کا ڈارون کے دعویٰ نہیں تھا, ہمارے سائنس کے طلبہ ڈارون سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے, خدا کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ آٹومیٹیکلی ہے. اور میں تو ویسے بھی کہتا ہوں ڈارون اگر مجھے ملا, معذرت کے ساتھ آپ سے نہیں, ڈارون سے معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں, ہماری دم کہاں ہے؟ ڈارون کہتے ہیں نا دم غائب ہوئی ہے, تو ہم ڈارون سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں, یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے چاہیے. سیدھی سی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ دم, خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی, لیکن جو تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو, کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو, وہ خود بخود نہیں بن سکتی. وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, جس کو قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو آٹومیٹیکلی یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ہم سے سوال کیا ہے. دیکھیں قرآن آپ کے نظریات کو درست کرنے کی کتاب ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کتاب ہے. بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو قرآن کے, وہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں, سائنس اس کو نہیں چھیڑتی, سائنس کے اپنا ایک میدان ہے, لیکن ہر چیز میں ہمیں سائنس سے گائیڈنس نہیں ملتی. بہت سارے اہم زندگی کے سوالات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو ایک ایتھیسٹ میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ
کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پئیں، تو اس کی کیا سائنسی لاجک ہے؟ کھڑے ہو کے پینے میں کیا نقصان ہے؟ تو وہ اس بیس پہ انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا نا کہ اسلام خام خام میں کہہ رہے کہ بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے ایک بابو میرے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے آفس میں نے ان سے کہا آپ یہ کپڑے پہن کے کیوں بیٹھے ہیں، اس کی کوئی سائنسی لاجک ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کپڑے نہ پہنے اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو سائنس تو کہتی ہے کوئی باڈی کو نقصان، میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے نا۔ ہاں جب سردی ہو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پہنے۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ سائنس میں۔ نے کہا لباس کا تعلق تہذیب سے ہے، اور تہذیب یہ ٹاپک ہے مذہب کا، یہ سائنس کا ٹاپک نہیں۔ آپ نکاح کریں یا زنا کریں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ مذہب کا ٹاپک ہے۔ آپ کے فیملی ریلیشن کو، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے مذہب نے زنا پر پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے زنا پر پابندی نہیں لگائی۔ آپ کے کلچر کو بچانے کے لیے، تہذیب کو بچانے کے لیے مذہب نے شراب پہ پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے شراب پہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ کی تہذیب کو، انسانیت کو بچانے کے لیے نشے پر مذہب نے پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے پابندی۔ ڈاکٹر تو کہے گا اتنی پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، پھر وہ اپنی مثال دے گا میں بھی اتنی پیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پیتا میں۔ تو یہ بات آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ سائنس آپ کو گائیڈ کرے گی، ہر جگہ گائیڈ نہیں کرے گی۔ بہت سی جگہوں پر آپ کو مذہب کی ضرورت ہے، مذہب کے بغیر آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ تو پہلا سوال یہ کلیئر ہوا کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم کو بنایا گیا۔ اب بنانے والے نے ہمیں، یہاں ایک ایتھیسٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اس سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا، میں اس میں کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیے گا۔ تو یہ ہمارے بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کوشچن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوگا، آپ کو ابھی سے سوال جمع کر لیں آپ لوگ۔ تو پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے۔ جو چیز بنائی جاتی ہے، میں نے کہا تھا گلاس آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا تو ریزن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی وجود میں آ گئے ہوتے خود بخود، جو ایک دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے وہ دھماکہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، ممکن ہے کائنات کی ابتدا دھماکے سے ہی ہوئی ہو، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں شب برات کا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا، اتنا بڑا دھماکہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا کہ پوری کائنات بن کے وجود میں آ گئی؟ کبھی ایسا ہوا ملتان میں شب برات کے پٹاخے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کراچی میں تو بہت ہوتے ہیں، تو کبھی خود بخود پھٹا پڑ؟ تو کوئی آٹو پہ کر کے چلا گیا ہو تو پھٹ جائے گا، لیکن وہ بھی تو کوئی بندہ کر کے جائے گا نا اس کو۔ تو ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا۔ اب میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی بناتا ہے تو اس سے ریزن پوچھی جاتی ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اللہ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ اگر اللہ جواب میں کہ ایویں ویسے ہی، تو میں نے کہہ دیا تھا گلاس میں نے ایویں جوڑ دیا، تو آپ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ ذات، وہ حکمت سے خالی ذات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس سے پوچھ رہے کیوں بنایا، وہ کہے ویسے ہی؟ وہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو ایویں نہیں بنایا، ویسے ہی نہیں بنایا۔ اس سوال کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی نہیں بنایا۔ کوئی مقصد ہے، اے اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا؟ پوری کائنات کا مقصد قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے، 25واں پارہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بڑی زبردست بلاغت والی آیت ہے یہ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، کافی تھا نا اتنا کہہ دینا؟ اللہ نے کہا جمیعاً، تمام کا تمام، لکم میں نے بنایا ہے اے انسان تمہارے لیے۔ پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ A to Z کائنات کا ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے، میری اور آپ کی خدمت کے لیے، ہماری تسخیر کے لیے بنا ہے، کہ ہم اس کو مسخر کہتے ہیں، کسی کو قابو میں کر لینا۔ جیسے جنگل میں شیر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے اشارہ کر کے لے آئیں، اس کو مسخر کرنا پڑتا ہے نا، پاورفل ہے۔ آپ بے ہوشی کے
انجیکشن لگاتے ہیں اس کو یا کسی طرح جال میں پھنساتے ہیں. ایک پاورفل چیز کو جب کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو ایسی اس عمل کو عربی میں تسخیر کہتے ہیں, تسخیر. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس کو مسخر کرے, یعنی اس کو کنٹرول میں لے کے اپنی خدمت میں لگائے انسان اس کو. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زمینوں پہ بھی حکومت, آسمانوں پہ بھی حکومت, اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے, آگے جاتا ہی چلا جا رہا ہے. سمندروں کی تہ میں گھس گیا, نیچے پیٹرول نکال لیا اس نے, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گیا. کہاں کہاں نہیں جا رہا اور کن کن چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا انسان. تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ اللہ نے اجازت دی. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ تم لوگ مسلمان بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو, ظلم کرتے ہو جانوروں پر. میں نے کہا ہم تو اگر اس کو ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اجازت دی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جانور تمہاری خدمت کے لیے, کھا بھی سکتے ہو. آپ کس بیس پہ گوشت کھاتے ہو بھائی؟ آپ بھی اتفاق سے بنے اور گائے بھی اتفاق سے بنی, کیا خیال ہے؟ جب تو اس کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کو حق ہے. آپ کس بیس پہ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ تو اس کائنات کا مقصد اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا, یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سائنس کا یہ ٹاپک ہے, اس کائنات کو کس طرح سے ہم مسخر کریں اور اپنی خدمت میں لگائیں اس کو. یہاں تک اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے اتفاق. اب دیکھیں سینٹنس مکمل ہی نہیں کر رہے, نہیں کرتے, نہیں کرتے ہیں. یہاں تک تو سب متفق ہیں کہ بھائی یہ کائنات کس کی خدمت کرے گی؟ انسانوں. تو مذہب میں اور سائنس میں یہاں کوئی اختلاف, گورے میں اور مسلمانوں میں یہاں کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی فشنگ کرتے ہیں. اب کوئی گورے سے جا کے پوچھا یار تم اس مچھلی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ ایک طرف تم نے اس پوری ورک شاپ کروائی کہ دھوکہ دینا اچھا کام نہیں ہے, بری چیز ہے, آپ جو زبان میں جو دل میں وہی زبان پہ. تو آپ یہ مچھلی کو کانٹا لگا کے آپ نے جھینگا لگا دیا اور مچھلی تو سمجھ رہی میرے لیے باربیکیو کا انتظام کر دیا, اور جناب وہ بڑی لہلاتی بھی آئی اور اس نے کہا کہ بھائی اب تو انسان میری خدمت کر رہا ہے, اور ادھر چک ماری اور آپ نے کانٹا اس کے جبڑوں میں اور ایسے کھینچ کے. تو اس سے بدترین دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن گورے سے پوچھیں وہ کہیں گے بھائی یہ جانور ہے, ہم انسان ہیں, اس کو ہم جس طرح سے چاہیں کھائیں. مسلمان اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ فش ہے آپ کی خدمت کے لیے, آپ نکالو, پکاؤ, کھاؤ اس کو. تو پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ہمارے لیے. مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے؟ آگے جو ایک گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جب پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے خدا نے بنائی ہے تو انسان کو بھی کوئی ٹاسک دیا ہے. یہاں مذہبی لوگ اور جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کے راستے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں, ہمارے ذمے کوئی کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے پیڑے کھانا, اس کائنات سے فائدہ اٹھانا. جس نے کائنات کو بنایا اس نے ہمارے ذمے کوئی کام نہیں لگایا, ہم پیڑے کھائیں گے. پیڑے کھانا سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ جنگل میں یا کہیں تفریح کے لیے نکلے نا, تو ہوتا یہ ہے کہ مختلف کام ایک دوسرے کے ذمے لگائے جاتے ہیں. بھائی تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ گے, بھائی تم چولہا جلاؤ گے, تم آگ کا انتظام کرو, تم کہیں سے آلو پیاز ٹماٹر کا انتظام کرو, ہاں بھائی تو گوشت بنا یار جلدی سے, وہ چکن بنانا ہے, کچھ بھی بنانا ہے. اور سب کے ذمے کام لگائے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے ذمے جب بھی کام لگایا جائے وہ کام نہیں لے, کہہ رہا یار میں یہ پیاز تو میں کاٹ ہی نہیں سکتا, میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب بھائی تو آلو کاٹ لے, کہہ رہا یار آلو کاٹنا مجھے آتا نہیں ہے. بھائی تو جنگل سے لکڑیاں لے یار میرے ہاتھوں میں کانٹے چبھتے ہیں, مجھے یہ تجربہ نہیں ہے. بھائی تو یہ کر لے, بھائی تو وہ کر لے. ہر کام میں کہتا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب دسترخوان لگتا ہے تو سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے تو پیڑے کھانے کے لیے آیا کیا یہاں پہ ہمارے ساتھ؟ تو انسان کے ذمے جب یہ سارے پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے تو انسان کو بھی تو کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہوگا نا, یا اس کو چھوڑ دیا کہ تم جیسی چاہو زندگی گزارو. گورا کہتا ہے یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے بس. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہتے ہیں ہم لائف کو کیا کریں گے؟ انجوائے کریں, انٹرٹینمنٹ, بس مزے اڑاؤ. نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, شادی بیاہ کا سسٹم انہوں نے نکال دیا, ٹینشن ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی ٹینشن ہے نہیں. گرل فرینڈ کو جب چاہو چھوڑ دو, بیوی کو چھوڑو گے سالے کھڑے ہوں گے 3-4. ایسا ہی ہے نا. آپ نے گرل فرینڈ کو ٹائم دیا, اللہ نہ کرے آپ نے ٹائم دیا, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے ٹائم دیا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں آ جانا. کراچی میں تو قائد اعظم کے مزار پہ بلا رہے ہوتے ہیں عام طور پہ,
یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے. اب میں اناؤنس کروں گا, ایسا نہ ہو لوگ پہنچ جائیں وہاں پہ. آپ نے ٹائم دیا, پھر آپ کو کوئی اور مل گئی, آپ نہیں پہنچے وہاں, کوئی کیس بنے گا آپ کے خلاف؟ کوئی آپ کی گرل فرینڈ کے بھائی آئیں گے لڑنے کے لیے, ابا آئیں گے لڑنے کے لیے؟ حقوق دو, ٹھیک ہے, مزے اڑاؤ, نہیں حقوق دو, کوئی پوچھنے والا نہیں. بیوی میں کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کی جب شادی ہو گئی, آپ گھر پہ ٹائم پہ نہیں آ رہے, 2-4 دن بیگم برداشت کرے گی, اس کے بعد سالے پہنچ جائیں گے آپ. سالے کو سالے کہا اس لے جاتا ہے, حقیقت ہے نا. یہ جو سالہ کا لفظ ہے نا, یہ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, کٹ لگانے کے لیے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کٹ لگانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے حقوق گن پوائنٹ پہ دینے پڑتے ہیں آپ. وہ کورٹ میں جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. آگے اولاد ہو گئی, ان سب کی کفالت آپ نے تا حیات کرنی ہے. بہت سارے مسائل ہیں. تو گورے نے کہا کہ ہم چونکہ لائف کو انٹرٹین کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم آئے ہیں, تو یہ شادی اور تو ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں کباب میں ہڈی کا کام دے, اس ہڈی کو راستے سے ہٹا. انہوں نے کہا بھائی بوڑھے والدین ٹینشن دیتے ہیں, کھانستے ہیں, خدمت کرنی پڑتی ہے, اولڈ ہاؤس بنائے جائیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, اصل تو جنت کمانے کا موقع ہی کب ملا ہے آپ کو؟ جب والدین آپ کے بوڑھے ہو جائیں, تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. باپ کے پیشانی پہ محبت سے دیکھو گے, حج عمرے کا ثواب ملے گا. ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کا بہترین آپشن تھا اس کے پاس کہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیتا, جنت واجب کر لیتا. اس نے اتنا بہترین آپشن ضائع کر دیا, اس شخص پر اللہ کی لعنت. یعنی بوڑھے ماں باپ تو اب تو اس کی لائف شروع ہوئی ہے کہ اب تو خدمت کا موقع ملا اس کو. اور اس کلچر میں کیا ہوا کہ جب تک جوان ہے ٹھیک ہے, جیسے ہی بڑھاپا آنے لگا کہاں جمع کرا دو؟ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا. کیوں؟ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ. اولادیں ختم, بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کو پالنا پڑتا ہے, پھر بچوں کی شادیاں, ان کی ایجوکیشن, پھر بہوؤں کی ٹینشن ہے, اور بہوؤں کو ساس کی ٹینشن ہے. ساری ٹینشنیں ختم کر کے انہوں نے کہا لائف کو کیا کرنا ہے بھائی؟ انجوائے. کمال کی بات ہے, انجوائے پھر بھی نہیں کر پا رہا, کیونکہ خودکشیوں کے ریشو وہاں ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو ٹینشنیں ہمارے کنٹری میں ہے نا, یہ والی تھوڑے دنوں کے لیے گوروں کو دے دو, جو نہیں بھی کر رہے ہیں نا خودکشی, وہ بھی کریں گے. ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان, یعنی اگر کوئی اللہ نہ کرے خودکشی کرنا چاہے تو ہمارے ہاں بہت سارے ذرائع ہیں, پیکیجز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں ایک پیکیج. تو میں کراچی میں جو خصوصی پیکیج ہے وہ بجلی کے کھمبے ہیں. یہ خصوصی پیکیج ہے کراچی میں کہ نہ آپ بدنام ہوں گے, نہ خودکشی کا دھبا لگے گا آپ پہ. اس میں یہ ہوتا ہے بارشوں کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں کھمبے سے جا کے عید ملنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا چلو یار کھمبے کو ملتے ہیں, انہوں نے کھمبے کو چھوڑا مگر کھمبا اب تک ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت ہے یہ. بتاؤ خودکشی کے اتنے ذرائع ہیں وہاں پہ. میں آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں آسٹریلیا میں کوئی بھی ایسی ہائٹ والی جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا لے, کہ گورنمنٹ نے وہاں باڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر اس نمبر پہ رابطہ کریں, ہم آپ کو موٹیویٹ کریں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو کیونکہ گورنمنٹ کو ڈر ہوتا ہے یار یہ ایسی خطرناک جگہ, یہاں سے کوئی گر سکتا ہے. ہمارے ہاں تقریباً سب جگہیں ایسی خطرناک ہی ہیں, کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اس قسم کا خطرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں خودکشی کرنا بہت آسان, اور خودکشی پہ ابھارنے والی چیزیں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. بے روزگاری, مہنگائی اور کرپشن, اور دیکھو یہ فلڈ آیا, اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوموں کی مدد کرے. اس میں لوگ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ میں نے کہا اللہ کا عذاب ہے لیکن ہماری حماقتوں کے نتیجے میں آئی. ڈیم نہیں بنایا ہم نے, یہ تو بارش تو اللہ کی رحمت ہے نا, اللہ برسا رہا ہے آسمان سے بارشیں, ہمارے پاس اس کو اسٹور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بارشوں سے پانی اسٹور ہوتا, کئی سالوں تک پاکستان کے پاس وافر مقدار میں پانی ہوتا, ہماری فصلیں لہلاتی, ہمارے ڈیم آباد ہوتے, بجلی سستی ہوتی, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. خیر یہ تو سیاسی باتیں ہیں, تھوڑا سا ان سے اوائڈ ہی کروں گا میں. تو
میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کسی مقصد کے لیے, پوری کائنات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگائی. اب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جب پوری کائنات تمہاری خدمت کرے گی تو تمہارا بھی ایک کام ہے, تمہاری بھی ایک ذمہ داری ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے, اسلام کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. یہ جو خواتین میں نعرہ لگا تھا نا, میرا جسم میری مرضی, یہ لبرل مردوں کا بھی نعرہ ہے, میرا جسم میری مرضی. اسلام کہتا ہے نہ آپ کی باڈی ہے نہ آپ کی مرضی, یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے, یہ جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے, اور یہ آسمان سے بارشیں اللہ برسا رہا ہے, یہ نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ پھل ما کان لکم ان تنبتوا الشجر, یہ درختوں کو اللہ نے بنایا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں اس سے ایک پودا نکلنا شروع ہوتا ہے, ایک درخت بنتا ہے, اس درخت میں پھول پیدا ہوتے ہیں جو تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کی اٹریکشن کی وجہ سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہونے کے بعد وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا, سینکڑوں بیج اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو ایک چکر چل رہا ہے, کیا یہ بیج میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں کیا؟ سائیکل کی دو گراریاں اگر آپ آپس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں نا, کہ ایک گراری کے گھومنے سے دوسری گھومے, اس کے گھومنے سے پہیہ گھومے, ایسی سائیکل کروڑوں سال میں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ایسا بیج جس کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک پروسیس سے گزر کے سینکڑوں ویسے ہی بیج پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ لاکھوں سالوں سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. تبھی تو قرآن کہہ رہی ہے خدا کا بنایا ہوا نظام ہے سارا. تو یہ ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کے لیے, ہمیں کیوں بنایا؟ تو ایک تو جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو مذہب کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہمیں مزے اڑانے کے لیے بنایا ہے, لہذا وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہے قوم کی خدمت, لیکن اس قوم کی خدمت پہ انہیں پیسے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کو کوئی خدمت دے رہے ہیں, کوئی سروس دے رہے ہیں, تو ہمیں اس کا پورا پورا معاوضہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ کچھ بھی کریں گے تو اس کا ان کو بدلہ چاہیے دنیا میں, اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کے لیے بھی کر لیتا ہے, لیکن میجورٹی کا یہ جذبہ نہیں ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جب بنایا ہے نا کسی مقصد کے لیے, یہ ساری کائنات جب تمہاری خدمت میں لگا کے اتنا تمہیں جو پروٹوکول دیا گیا ہے, تو اس لیے دیا گیا ہے پیڑے کھانے کے لیے نہیں, بلکہ تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. دیکھیں کوئی ویکینسی آتی ہے فوج کے لیے نا, کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے, آپ انٹرویو دینے کے لیے چلے گئے. اب انٹرویو لینے والے سے آپ نے پوچھا کہ جی مجھے کیا کیا, میں اگر کمیشن آفیسر بھرتی ہو جاتا ہوں ٹریننگ کے بعد مجھے کیا کیا ملے گا؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی سیلری ہوگی آپ کی, اتنے الاؤنس ہوں گے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ وہاں آپ کو پلاٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. جو بھی ایک فوجی آفیسر کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ سارا اس نے A to Z بیان کر دیا. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار ہٹو بچوں مزہ ہی آ گیا بھائی, واہ واہ واہ, زبردست کام ہو گیا. سویلین کو تو یہ سہولتیں نہیں ہیں, مجھے ساری سہولتیں مل رہی ہیں. اچھا سر میں جا رہا ہوں, مجھے بتائیں یہ میرا اکاؤنٹ ہے, کل سے مجھے تنخواہ بھیجنا شروع کر دیں آپ. وہ کہے گا آپ یہ تو پوچھو کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہیں آپ کے. اچھا میں سمجھا کہ آپ فری پھوکٹ میں میرے اوپر اتنے مہربان ہو رہے ہیں. بھائی پھوکٹ کا لفظ سمجھتے ہیں؟ تو کچھ کراچی کی بھی اصطلاحات ہیں نا, اس لیے تھوڑا سا میں اس کا ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ پھوکٹ کوئی بہت مہذب لفظ ہے. آپ نے کہا کہ اچھا اب میں تو حیران ہو رہا تھا گورنمنٹ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو گئی. تو وہ کہیں گے کہ یہ باقی سویلین کیا ہمارے سوتیلے ہیں؟ ان کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے, آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو کل سے جوائن کرنا ہے, پہلے 1-1.5 سال 2 سال آپ کی ٹریننگ ہوگی, ٹھیک ٹھاک طبیعت سے اس میں دھویا جائے گا, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے نا شروع میں. اس کے بعد آپ کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے, ساری سہولتیں ملیں گی, ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بہت اچھا پلاٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب جنگ ہوگی نا, تو جتنے سویلین ہیں یہ اپنے گھروں میں آرام سے گدوں پہ پڑے سوئیں گے, آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کودنا پڑے گا, اس خطرے کے ساتھ کہ میں بھی آپ واپس تشریف لائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بجائے آپ کی میت گھر پہنچے. آپ کہہ رہے ہیں میں اس تقسیم کو بالکل بھی نہیں مانتا, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو وہ کہے گا یہ ظلم نہیں ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انسانی حکومتیں پھر بھی ظلم کر سکتی ہیں,
خالق کائنات ظلم نہیں کر سکتا. دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے, جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ ابھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بیچارے کی. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. فارمی مرغی کا حشر دیکھو نا, گن پوائنٹ پہ مرغیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں. حقیقت ہے مرغیاں ونس اپون اے ٹائم مرغی سال میں میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے, پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی, پھر چوزے نکلتے تھے, ماں کی ممتا ملتی تھی ان چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی, ان کے لیے لڑنے والی, ہنسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا. اور مرغے کی اپنی ایک ٹون تھی, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے, صحیح ہے نا. اچھا مرغے سے مجھے یاد آیا, میرا بڑا ایک نسلی مرغہ میں نے پالا ہوا تھا, اور گھر میں مرغیاں بھی ہیں, تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج. تو مرغہ چوری ہو گیا. کیسے چوری ہوا؟ روزانہ وہ گلی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا, ڈیلی اس کا کام تھا. ہم اس کو پکڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو انلیگل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ چوری ہو گیا, کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے لڑکوں نے بتایا, میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی, جو لیگل کو چھوڑ کے انلیگل کاموں کی طرف جائے نا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں, تو وہ چور پکڑے گئے, وہ دے کے چلے گئے. پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش نہیں کی تمیز سے. تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمیز سے زندگی گزاریں, تمیز سے زندگی گزاریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی مرغیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی, وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھیں, چوزے نکلتے تھے. انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے, میں یہ لمبے چوڑے پروسیس کو برداشت. بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے, بکرا نہیں ملتا فش کھا لے, فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے, دال کھا. انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے, ڈیلی چاہیے, انڈا بھی روز چاہیے مجھے. تو بتاؤ کیا حشر کیا ہے مرغیوں کے ساتھ یار, ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ, بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی, ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا, بھول گئی. بس وہ انڈے پہ انڈا, دھڑ دھڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہو بھائی, اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. تو مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا, اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں, اور پھر کیج میں جاتی ہے, پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے, ملتان سے آگے جا رہی ہے, کہاں کہاں وہ پہنچایا جاتا ہے مرغیوں کو, پھر کیسے ان پہ بیچاریوں کو کاٹا جاتا ہے. مرغیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر دیا. سوری, اپنی اتنی فکر ہے, اپنا خاندانی نظام, فیملی سسٹم. اور مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حرام ہونے کا فتویٰ دے؟ کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ. کہتا ہوں بھائی یہ تو جانور ہے, تو ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے, تو ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے.
کیوں بھائی مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. سخر لکم، اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے، انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو. گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر 2 انڈے نکلوا سکتے ہو 2 نکلواؤ، ایسی کی تیسی. بھینس کیسی خدمت کرتی ہے، ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے صوفے پہ بٹھاتے. دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا، دودھ نہیں بخشوں گی، ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے، میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، غیرت میں آ جاتا ہے. تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے. بھائی بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو. ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے، اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے، اب تو وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے. حقیقت ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو، تو وہ بھی دودھ اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے جب وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے. لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی، ہم کہتے ہیں بھائی تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، فوراً قصائی کے حوالے کرتے ہیں. یار اب یہ جتنا کھا رہی ہے نا اس حساب سے دودھ دے حالانکہ رہی ہے لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے. فوراً قصائی کے حوالے کیا اور بھینس بیچاری تڑپتی رہ جاتی ہے. ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا اور اب اس کی یہ سزا دی ہے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا. اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا. انٹرٹینمنٹ کے لیے، نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، لائف کو انجوائے، نہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. قرآن نے کئی جگہ پر انسان کا مقصد بتایا. سورہ تبارک الذی آپ اٹھا کے دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیسا کلیئر ہے قرآن کا دعویٰ. اس نے انسانوں کی موت اور حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اللہ نے بتا دیا یہ دنیا جانوروں کے لیے ایگزامینیشن ہال نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ ایک بڑے ویژن کے لیے بیٹھے ہو، آپ پیپر حل کر رہے ہو. تبھی اس وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، آپ کی بیسک ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. اللہ نے انسان کی بیسک ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کیا. کیوں؟ بتا دیا کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھا کون ہے اور تم میں برا کون ہے. اب ظاہر ہے ایسا ایگزام جس کے بعد رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو اس ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایگزام نہیں ہوتا. ایگزامینیشن ہال میں کوئی آپ کے کان میں آ کے کہہ دینا کہ پیپر کینسل ہو گئے ہیں یا رزلٹ اناؤنس ہی نہیں ہوگا، آپ اسی وقت پیپر پھاڑ کے نکل جاؤ گے. میں کیوں حل کروں پیپر بیٹھ کے. تو وہ آخرت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میں مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کروں گا. جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ جو مردے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں اس عمل کو اللہ ریورس کرے گا. منہا خلقناکم، سورہ طٰہٰ میں دیکھیں، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. وفیہا نعیدکم، اپنی قدرت سے دوبارہ تمہیں مٹی بنا دیتے ہیں. 2 طاقتیں تم نے ہماری قدرتیں دیکھ لی، ایک دیکھی نہیں ہے، ہمارے کہنے سے یقین کر لو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی کو ریورس کر کے ہم تمہیں دوبارہ انسان بنائیں گے. جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا ہوگا اس کو برائی کی سزا ملے گی. تو میں اور آپ کیوں پیدا ہوئے؟ امتحان کے لیے کہ ہم نے اچھا بن کے جانا ہے یا ہم نے برا. اور آخری بات، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے. اچھے کی ڈیفینیشن آپ خود سے متعین بولے نہیں کر سکتے. پیپر میں جس سوال کے جتنے نمبر ہوتے ہیں نا یہ پہلے سے آپ کو بتائے جاتے ہیں. آپ خود نہیں نمبر لگا سکتے جی یہ والا سوال کا جواب چونکہ مجھے آتا ہے لہذا اس کے 99 نمبر اس کے ہو گئے، باقیوں کے 0.11 ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ضروری ہیں، کچھ آپشنل رکھی ہیں. تو اسلام کا خلاصہ 2 چیزوں میں ہے، 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے. ایک اپنا خالق سے رشتہ صحیح کر لیں اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن کیا کر لیں؟ بولیں نا جلدی سے، ٹھیک کر لیں. خالق سے رشتہ ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اللہ نے کہا جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا.
پہلے تو خالق کے وجود پر ایمان لے کر آئیں. نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر اس نے 5 ارکان ہمیں بتائے ہیں. یہ دنیا میں کسی کے مذہب کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بہترین گائیڈنس ملتی ہے کہ خدا کو خوش کیسے کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ 5 ٹائم تمہیں نماز پڑھنی ہے. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 بار. یہ اللہ اور مخلوق کا آپس کا ریلیشن اس سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا کام, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. دوسرا, مخلوق کا آپس میں ریلیشن. مخلوق کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے, میں 2 منٹ میں بات سمیٹ کے جلدی سے خلاصہ پیش کر دوں. مخلوق کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کا خلاصہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے اور ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے. اس کی یعنی اگر ہم اس کی روح کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے بس. اور جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس سے خیر خواہی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو.